اگر یہ آپ عمل نہیں کرتے جو سدس فاؤنڈیشن اور ان کی ٹیم کر رہی ہے، جو خراج تحسین کے مستحق ہیں، تو آپ بے شمار نمازیں پڑھیں، تہجد گزار مانیں، بے شمار حج کریں، وہ سارے بیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حکمت فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بس نیکی یہی نہیں کہ تم پھیر لوگوں اپنا مشرق کی طرف مغرب کی طرف، نیکی تو یہ ہے، نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے اور اپنا مال خرچ کرے۔ بڑی وضاحت سے وہاں فرمایا گیا ہے، اور اپنا مال خرچ کرے، یعنی مدد کرے مستحقین کی، اپنے عزیز و اقارب کی، بیماروں کی، اپنے ہمسایوں کی، مانگنے والوں کی، اپنے ملازمین کی۔ اس وقت تو غلام کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اب یہ کہا جائے گا کہ اپنے ملازمین، اگر ان کی آپ مدد نہیں کرتے تو بے شک جیسے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرما دیا گیا ہے کہ نیکی بس یہی نہیں ہے، وہ نیکی تو بالکل بیکار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو نہ ہی بھوکے رہنے کا کسی کو رکھنے کا شوق ہے، اور نہ ہی زمین کے اوپر ٹکرے مارنے کا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے کہ اپنے بندوں کے کام آئے ہیں، ان کی خدمت کی جائے۔ تو یہ اس میں بے شمار روایت بھی ہے۔ ابھی حج پہ ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا، کسی سال میں تذکرہ ہوا کہ ایک بندہ کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، کہنے لگے بھئی سب لوگوں کا حج ایک بندے کی وجہ سے قبول ہوا ہے۔ تو اس کو بڑا اشتیاق ہوا، اس نے کہا کہ وہ بندہ کون ہے؟ اس کی نشاندہی کی گئی کہ فلاں فٹ پاتھ پہ وہ جوتے مرمت کرتا ہے، اس کو مل لو تو وہ پتہ چل جائے گا۔ وہ بندے کو بڑا اشتیاق ہوا، بندہ اس کے پاس گیا، کہنے لگا حاجی صاحب السلام علیکم۔ انہوں نے کہا جی میں تو حاجی نہیں ہوں، آپ نے مجھے کیسے حاجی کہہ دیا؟ کہنے لگا جناب آپ کی وجہ سے تو اتنے حاجیوں کا حاجی قبول ہوا، آپ کہتے ہیں حاجی نہیں ہے۔ کہنے لگے میں حاجی نہیں ہوں۔ کہنے لگے میں بات بتائیں وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ آپ نے کبھی حاجی کیا ہے؟ کبھی حاجی کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا جی کہ حاجی کا میں کئی سالوں سے ارادہ کر رہا تھا، اور میں غریب آدمی ہوں، مزدور ہوں، اس وقت 50-60 ہزار میں حج کے بنتے ہوئے، تو میں جب حج کے لیے پیسے اکٹھے کرتا تھا تو حج کے قریب جب ڈیٹ آتی تھی تو 2-4 ہزار کم رہ جاتے تھے، اور میں رو کے پریشان ہو کے بیٹھ جاتا تھا، کیونکہ میری قسمت میں نہیں تھا۔ میں سوچا کہ حج میں کر ہی نہیں سکتا، میرے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ کہنے لگا جی پچھلے سال کی بات ہے، جب آپ حج کر رہے ہیں تو اس سال حج کے میرے پاس پیسے اکٹھے ہو گئے جتنی ضرورت تھی، تو میں درخواست دینے ہی والا تھا، تو میرے پاس ایک بندہ آ گیا، وہ اس نے آگے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میری بیوی کو یا میرے کسی بچے کو عزیز کو فلاں بیماری ہے اور اس کے اوپر 50,000 روپے خرچ ہونے ہیں، تو مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے تو فسٹ کلاس کی ہوئے پیسے، تو اگر آپ مہربانی کریں تو اس کی جان بچ سکتی ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، یہ لو پیسے جا کے اس کا علاج کرو، یہ تو ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ضروری بات ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ اس کا حج بھی قبول کیا، اور تمام حاجیوں کا اللہ تعالیٰ نے حج قبول کر دیا۔ یہ ایک میں اتنا سی مثال آپ کو میں نے پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار صوفیہ کرام جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں، ان کی بے شمار باتیں ہیں۔ حضرت باب فرید شمس گنج رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم اصل ایک بزرگ تھے، وہ ایک دن بابا جی کے پاس آئے، کہنے لگے بابا جی پتہ کرنا کہ انسان کے ساتھ آگے ہوتا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے بھی اگر میں پہلے چلا گیا تو مجھ سے پوچھ لینا، اگر آپ پہلے چلے گئے تو میں آپ سے پوچھ لوں گا۔ تو اتفاق کی بات ہے، اس کو میں ذرا شارٹ کرتا ہوں کہ ان کا حج کا پروگرام بن گیا، کوئی وہ جو بزرگ آئے تھے تو وہ حج کے لیے اس وقت کافروں کی صورت میں لوگ جاتے تھے، 4-5 سال لگتے تھے۔ وہ جب حج کر کے واپس آئے تو انہوں نے پوچھا جی بابا جی کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا جی وہ کہا جی وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، وہ تو یہاں سے اس دارے فانی سے دارے پر جاو دانی میں کچھ کر کے وہ نہیں ہے۔ تو آپ سیدھے قبر پہ گئے، جا کے سوال کیا، مراقبے میں جا کے بابا جی سے پوچھا بابا جی کیا حالات ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے دوست یہاں پر 3 باتیں بڑی ضروری ہیں۔ نمبر 1 اقرار توحید، اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات کا خالق و خالق ہے۔ دوسرا اقرار رسالت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخر نبی ہیں، ختم الانبیاء ہے، ہم ان کو امتی ہیں۔ اور تیسری بڑی اہم بات ہے، انہوں نے بڑے زور دے کے کہی، انہوں نے کہا کہ اس سے اہم بات اور کیا کرتی ہے؟
انہوں نے کہا تیسری بڑی اہم بات ہے، وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے بندے سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، میں ایک انسان کے ساتھ جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا، اپنا نائب بنایا، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ بتاؤ کہ میرے بندوں کے ساتھ سلوک کیسا کرتے رہے؟ یہ بات میں نے علماء سے بھی بات دریافت کی، یہ بالکل درست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اگر محبت نہ کی جائے، ان کے کام نہ آیا جائے، تو جتنی مرضی عبادات آپ کر لیں وہ بیکار ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں بے شک مولوی صاحبان فتویٰ دے دیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ سب سے افضل بات یہ ہے یہ جو سینٹری والے کر رہے ہیں، یہ جو ہاسپٹل والے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ میں کیونکہ جناب شاہد میر صاحب اور مہمان خصوصی کے درمیان اب زیادہ حائل نہیں رہنا چاہتا، تو میں بیت المال کی طرف سے 2 لاکھ روپے کا اعلان کرتا ہوں کہ میں اس ادارے میں میرے پاس اپلائی کر دیں تو میں 2 لاکھ۔ اللہ تعالیٰ یہ جو بچے ہیں، انفیکٹڈ بچے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ صحت یاب فرمائے، اور یہ جو میرے بھائی، میرے دوست، میری بہنیں آئی ہیں، درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرمائے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاکستان۔ جناب سید احمد شاہ صاحب نے دینی و دنیاوی، اخلاقی و سماجی طریقے سے پوری تفصیلات سے آپ کو مجھ سب کو آگاہ کیا، اور جو انہوں نے 2 لاکھ روپیہ سندس فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کرنے کا اعلان کیا، اس کے لیے ان کا بے حد شکریہ۔ خدا کی ذات باری تعالیٰ ان کا یہ دیا ہوا قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اب میں دعوت دوں گا جناب خواجہ اشرف صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب خواجہ اشرف صاحب اچھی شخصیت کے مالک، سندس فاؤنڈیشن کا سب سے پہلا دفتر جو انڈیپینڈنٹ حیثیت میں کام کرنا جب شروع کیا، نہال چند اسٹریٹ میں ہم ان کی بلڈنگ میں کرایہ دار تھے، اور ایک دفعہ خواجہ اشرف صاحب کرایہ لینے آئے، لیکن اپنی جیب سے سندس فاؤنڈیشن کے رجسٹرڈ پیشنٹس، لاچار، یتیم، ندار، لوارث، بے آسرا، بے سہارا مریض بچوں کے لیے ہزاروں روپے اپنے رزق حلال میں سے ڈونیٹ کر کر واپس لوٹ گئے۔ میں اس سلسلے میں جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، وہاں بھی سندس فاؤنڈیشن کے اس مشن کو اس حد تک دل کی گہرائی سے تسلیم کرتا ہوں کہ اس کی خدمت جس حد تک، جس کے پاس کتنی گنجائش ہے، وہ اس میں جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کرے، اور وہ لوگ، وہ بچے جن کا دار و مدار ہی سارا اس فاؤنڈیشن کے سسٹم پر ہے، کہ وہ ان کو خون دے تب وہ زندہ رہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک دفعہ خون لے کے بس اس کا کام بن جائے گا، ہرگز نہیں، بلکہ ہر 15 دن کے بعد اسے خون کی ضرورت پڑے گی، اور جب خون نہیں ملے گا اس کی زندگی نہیں رہ سکے۔ اس لیے ایسا اہم ادارہ جس کی قدر اشد ضرورت ہے، اس میں جہاں تک ہو سکے اس میں کوآپریشن کرنی چاہیے اور فنڈز مہیا کرنے چاہیے۔ اصل کام کی بات تو یہ ہے، اس سلسلے میں بھی جو کچھ ہم کر سکیں گے ہم بھی کریں گے۔